سجودي والدجى حولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ عرب کے معزز اور مشہور قبیلے کے سردار عدی بن حاتم طائی مدینہ تشریف لائے۔ ان کے سر پر ایک خوبصورت تاج تھا جس میں سونے کا صلیب لگا ہوا تھا۔ ان کے حلیے اور مقام کو دیکھ کر ہر کسی کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ ان کا شاہی استقبال ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور اپنے گھر لے گئے۔ عدی بن حاتم طائی یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا استقبال کیا اور مجھے ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور چمڑے کے گدے پر مجھے بٹھایا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور ایک ہی تکیہ تھا جس کا خول چمڑے کا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ وہ بھی مجھے ہی دے دیا اور خود بغیر تکیے کے بیٹھ گئے، کیونکہ اس کے علاوہ گھر میں کوئی تکیہ موجود نہیں تھا۔ اسی چٹائی پر بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدی بن حاتم طائی سے گفتگو کرنے لگے۔ اس گفتگو کو مورخین نے قلم بند کر لیا ہے۔ یقیناً یہ گفتگو غیر متوقع اور مستقبل میں آنے والے انقلاب پر مبنی تھی، اور اس کی ضرورت بھی تھی۔ گفتگو میں جو کچھ لائحہ عمل پیش کیا گیا تھا وہ عدی بن حاتم طائی کو بہت پسند آیا، اور انہوں نے اپنے سونے چاندی سے منقش تاج کو اتار پھینکا اور اسلام قبول کر لیا۔ پیارے بھائیوں، ہمیں اسلام نے اس کے لیے مجبور نہیں کیا ہے کہ ہمارا گھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرح بہت معمولی سا ہو، اور ہم ایسا کرنے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے ہیں۔ گھر کی تعمیر میں اینٹ پتھر بغیر کسی گارے کے ایک دوسرے پر رکھے ہوئے تھے۔ چھت تھی لیکن وہ بھی کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی۔ کچھ جگہوں میں لکڑی کے کھمبے تھے جن پر چھت کا وزن ٹکا ہوا تھا۔ یہ گھر اس وقت کے بلڈنگ اسٹرکچر کے مطابق نہیں تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر محدود وسائل پر قناعت کر کے بنا ہوا تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے گھر میں داخل ہوا۔ اس کی چھت اتنی قریب تھی کہ میرا ہاتھ اس میں بآسانی ٹچ ہو رہا تھا۔ جہاں تک بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتنوں کی، تو وہ مٹی اور لکڑی کے ہوا کرتے تھے۔ کھجور کی جھاڑ سے بنی ہوئی چٹائی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ پیارے بھائیوں، ہمارے پاس عالیشان مکان اور آرام و آسائش کی تمام چیزیں موجود ہونے کے بعد بھی کیا اس پر قناعت کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں بھی کبھی سوچنا چاہیے۔ كريما ما لفضلك